وہ بہن جنہوں نے اپنی پسند کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ہی سگے بھائی کو ختم کروا دیا. بھائی کی ناپسندیدگی تھی یہاں پہ کرنے میں. کیا کہتے تھے آپ؟ کہہ رہے تھے کہ مطلب کہیں اور بھی کسی بھی اور جگہ کرنا ہے لیکن یہاں پہ نہیں کرنا. کہیں جہاں مرضی کر لو لیکن یہاں نہ کرو. اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ میں اپنا ارادہ بدلوں, میں اپنے بھائی کو نام یا میں اس شخص سے شادی کیسے کروں گی جو میرے بھائی کا ایک قتل ہو؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی لڑکی جو بہت زیادہ لائق ہو, قابل ہو, اس کی فیملی ویل سیٹلڈ ہو, اس نے سی ایس ایس کے 12 میں سے 11 پیپرز کلیئر کیے ہوں, یعنی کا مطلب یہ تھا کہ نیکسٹ جو اپیرنس ہوگی اس کی تو وہ یقیناً سی ایس ایس کر لے گی اور وہ بہت بڑی آفیسر بن جائے گی. نیکسٹ آنے والے دنوں میں وہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بن سکتی ہے, مگر وہ اپنے ہی بھائی کا کر دے. یہ واقعہ کب ہوا, کیسے ہوا, آج کے ولاگ میں ہم اس پر بات کریں گے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مشکور زادی. ناظرین, کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو خناس ہے وہ کسی وقت بھی بھڑک جاتا ہے, اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر لگائے رکھے. ایسا ہی ایک واقعہ لاہور کا علاقہ ہے کوٹ لکھپت, آج سے کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ وہاں پر ایک لڑکی جس کا نام عائشہ تھا, بہت زیادہ قابل تھی, انتہائی محنتی تھی, اور سی ایس آپ جانتے ہیں کہ 17-18 ہزار لوگ پیپر دیتے ہیں, ان میں سے مشکل 300-400 لوگ یا 500 لوگ اس کو کلیئر کرتے ہیں, اور اس نے بھی 12 میں سے 11 پیپر کلیئر کر لیے تھے. مگر اسی دوران اس کو اپنے جو کزن تھا, اس کا جو پھوپھی زاد تھا جس کا نام وقاص تھا, اس کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتی تھی. اب وقاص نامی لڑکا اٹلی میں رہتا تھا. ہوا یہ کہ جو لڑکی کے والدین تھے وہ تو اس شادی پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا, مگر جو لڑکی کا بھائی تھا جس کا نام عدنان تھا اور وہ یو اے ای میں رہ رہا تھا, اس نے کہا کہ میں وقاص سے اس کی شادی نہیں کروں گا, جس کا برملا اظہار اس نے بعد میں انٹرویو میں بھی دیا. اس کا کہنا تھا کہ عدنان نے کہا اس کی جہاں مرضی شادی کر دو مگر وقاص سے تو شادی نہیں ہوگی. مگر ایکچولی عدنان یہ چاہتا تھا کہ ہماری بہن بہت زیادہ لائق ہے, پڑھی لکھی ہے, اس کی کسی اچھے گزٹڈ آفیسر کے ساتھ شادی کی جائے. بہرحال عائشہ تھی, اس نے یہی بات اپنا جو ہونے والے منگیتر تھا اس کو بتا دی. اب جو اس کا منگیتر اٹلی میں بیٹھا ہوا تھا اس کو یہ بات بہت بری لگی, اور اس نے کہا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم عدنان کو ہی راستے سے ہٹا دیں. یقیناً اس کے دل میں یہ آیا ہوگا, ضد بیٹھ گئی ہوگی کہ اب میں نے اگر شادی کرنی ہے تو صرف عائشہ سے ہی کرنی ہے. بہرحال اس کے بعد اس نے عائشہ کو کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں جس کا نام عباس تھا, اس نے کہا کہ میں اس سے رابطہ کرتا ہوں. پھر اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم ایسا کرو, 2 شخص ہائر کرو. 2 شخص کیے گئے جن کو 2,70,000 روپے دیے گئے. ان میں سے ایک کا نام مرتضیٰ اور دوسرے کا نام نعیم تھا. انہیں کہا گیا کہ جو عائشہ تھی اس نے بتایا کیونکہ عدنان دبئی سے واپس آ رہا تھا, اس کا وہاں پر دل نہیں لگ رہا تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ لاہور میں آ کر اپنا بزنس شروع کرے. تو وہاں پر ایک بیکری تھی کوٹ لکھپت کے آس پاس, جہاں پر وہ ڈیلی جا کر انفارمیشن بھی لے رہا تھا اور کچھ ٹریننگ بھی لے رہا تھا کہ میں نے کیسے بیکری چلانی ہے. اس کا عائشہ کو پتا تھا اور اس نے اس کو بتا دیا کہ عدنان اس راستے سے آتا ہے اور اس راستے سے جاتا ہے, جس پر یہ دونوں لڑکے وہاں گئے اور ایک ایسی جگہ پر جو نسبتاً ویران تھی اور جہاں پر لوگوں کی ایکسیس کم تھی, وہاں پر انہوں نے اس کے اوپر فائر مارے اور اس کے نتیجے میں عدنان کی موت ہو گئی. اب جب پولیس نے سرچ آؤٹ کیا تو اس کا جو کھرا تھا وہ وقاص اور عباس کے گھر کی طرف نکلا, جس کے بعد ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا, جنہوں نے پھر بتایا کہ کس طرح اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے والا اٹلی میں بیٹھا ہوا وقاص ہے, جبکہ اس کی معاون عائشہ ہے جو عدنان کی سگی بہن ہے, اور اسی نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے آنے جانے کا ٹائم کہاں سے ہے, کہاں سے آتا ہے. تو ناظرین, یہ سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح کوئی لڑکی اتنی پڑھی لکھی ہو, جس کا اتنا بہترین مستقبل ہو, جو آنے والے وقت میں پاکستان کے ٹاپ بیوروکریٹس میں شامل ہو سکتی ہو, وہ صرف اپنی ضد بازی کی وجہ سے, انا کی وجہ سے, ایک غلط فیصلے کی وجہ سے اب یہ لڑکی جیل میں ہے. کئی سال سے یہ جیل میں ہے اور عمر قید کی اس کو سزا دی گئی ہے. اب یہ جیل میں رہے گی اور ساری زندگی اپنے بھائی کو بھی یاد کرے گی اور اپنے اس فیصلے پر بھی پچھتائے گی. مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ جب اس کا انٹرویو کیا گیا تو اس کے چہرے پر اس کو نہ کوئی ہمیں تعصب نظر آیا, نہ کوئی ملال نظر آیا, نہ کوئی رنج نظر آیا. اگر اس کو دکھ تھا تو یہ تھا کہ کاش یہ میں اس طرح ٹریس نہ ہوتی, میرے گھر والے مجھے رخصت کر دیتے تو آج میں اٹلی میں اپنے شوہر کے ساتھ, وقاص کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی. بہن بھائی کے رشتے کو اس طرح تذلیل کرنا یقیناً ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے.